بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم. عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس تعلموا الفرائض وعلموه الناس تعلموا القرآن وعلموه الناس فإني امرأ مقبوض والعلم سينقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة إلى آخر الحديث رواہ الدارمی او کما قال اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا رسول الملاحم ویا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا تو بعد تشریف فرما سادات کرام مفتیان عظام علماء سی وقار قراء و حفاظ کرام دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگوں اور عزت مآب نوجوان بھائیوں، دعا ہے اللہ تعالی محسن ملت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ پیر عبد الغفور جھنیر رحمت اللہ علیہ دے سالانہ عرس مبارک دی تقریب پرسعید دے اندر اور آپ دے لائے ہوئے عظیم باغ عظیم گلشن جامعہ دے اس سالانہ دستار فضیلت دے پروگرام کو اس کے اندر آپ تمامی تشریف فرما شرکا دی تشریف آوری کو برادرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طیب عرفان باروی، برادرم علامہ مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی صاحب دی وساطت نال بندائے احکر دی شرکت اور حاضری کو اس جامعہ دے اور اس گلشن دے محتمم متولی منتظم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا در علی سید شرفہ دائے بہت پیارا اور خوبصورت اہتمام اس دارالعلوم دے اساتذہ کرام معلمین مدرسین دیاں خصوصی شفقتاں اور محبتاں متعلمین طلباء
ذی احتشام دیاں دستار فضیلت دے حصول تک تمام کتب کو پڑھنا اور اپنا وقت صرف کرنا اور انتظامیہ دا معاونین دا مخلصین دا خلوص تعاون اور محبت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول اور منصور فرماوے۔ صاحب عرص دے مراتب کو مدارج کو درجات کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماوے اور آپ دی دینی خدمات کو واضح و نصیحت عقائد اہل سنت دے تحفظ واسطے اہل سنت دے اشاعت و تبلیغ واسطے نشر و اشاعت دین واسطے پیر صاحب دیاں خدمات اور آپ دے صاحبزادگان اور ادارے دے اساتذہ کرام دیاں درس و تدریس دیاں پیاریاں بہاراں اللہ تعالیٰ قبول اور منصور فرماوے۔ اسا سارے کو اسارے توالے خاندان کو جمی جمل جہان کو اللہ زندگی اسلام تے اتے خاتمہ اتے ایمان دے صدقے نبی آخر الزمان دے اللہ نصیب فرماوے۔ قصیدہ گرامی انشاءاللہ جشید علماء کرام دے خطابات انہاں دے مباعث آپ سماعت فرمے سو میں قبلہ مفتی صاحب دے حکم دی تعمیل اور تکمیل وچ کچھ باتاں قرآن و حدیث تو آپ دے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا۔ میں اپنی گفتگو دو حصوں دے مشتمل کر کے بطور سبق آپ کو سناونا چاہنا۔ ایک حصہ عام تشریف فرما شرکاء واسطے اور ایک حصہ علماء کرام واسطے طلباء احتشام واسطے۔ پہلا حصہ گفتگو دا شعبان المعظم دی 15 دی رات کل آمن والی رات جمعہ دی رات شب برات اس دی عظمت اور فضیلت دے حوالے نال آغاز کرے دے ہیں۔ 5ویں سپارہ اوندا 14واں رکوع سورہ الدخان ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے حامیم اللہ اعلم بے مرادی بے ذالک بھی فالکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب دی، فالکتاب المبین قسم ہے اس کتاب دی جڑی حق اور سچ دا نتارہ کرنے والی ہے، حق اور سچ کو کھول کھول کے واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب یعنی قرآن دی قسم۔ جواب قسم کیا ہے؟ فرمائے انا بے شک اساں انزلنا ہو، اساں انزال کیتے اس کتاب دا، اساں اتارے اس کتاب کو لہائے نازل کیتے فی لیلہ ایسی رات کے اندر کے مبارکہ جڑی رات ہی برکت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین دی روشن کتاب دی یعنی قرآن پاک دی قسم اٹھا کے ایک رات دی عظمت کو بیان کیتے۔ فرمائے انا انزلناہ فی لیلہ مبارکہ، بے شک جیڑی رات دے اندر اساں قرآن کو نازل کیتے اور رات دا برکت والی۔ اس تو بعد فرمائے انا کننا منذرین، بے شک اساں بر وقت لوگوں کو ڈر سناون والے ہیں، یعنی اپنے قہر کو اپنے غضب کو اور دوزخ کو ڈراون والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایسی برکت والی رات ہے کہ جس رات کے اندر ہر امر حکیم کو تفریق کر دیتا ہے، ہر دانائی سنب اور حکمت والے کام کو اس رات کے اندر ونڈ دیتا ویندے، تقسیم کر دیتا ویندے۔ امر من اندنا، وہ آرڈر فرمان بھی اس کا صدور بھی سارے جناب تو ہو دے۔ انا کننا مرسلین، بے شک اساں پیغمبراں مرسلین رسولاں کو بھیجن والے ہیں۔ رحمت من ربک، جائے تے کو پالے پلیندہ پہ پلیندہ راسی اون دے طرف رحمت ہی رحمت ہے۔ انہو ہوا السمیع، بے شک اوہا ذات ہی تا ہے جڑی کائنات دی ہر بولی ہر آواز کو ہر ویلے سنن والی ہے۔ العلیم، انہو ہوا بھی اس مقام پہ مفہوم شامل ہو سی تول بات سمجھ آسی کہ بے شک اوہا ذات ہی تا ہے کہ جڑی ذات کائنات دے ہر ذرے کو ہر چیز کو ہر شے کو ہر ویلے سنانن والی پہچانن والی جانن والی ہے۔
ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ای کو ختم کرنے میں آواز سادی قصیدہ نے گرامی اس مقام دوتے مفسرین دا اختلاف ہے. اکثر مفسرین اس طرف گئن کہ المراد بے لیلت مبارکہ ہی لیلت القدر کما روفی عن ابن عباس و جماع من الصحابہ ہوا مظہر اہل الظواہر. لیکن اس مقام دوتے حضرت اکرمہ نبی علیہ السلام دے نوکر غلام شاگرد مرید اور صحابی ہیں. آپ فرمیدن ہے یا لیلت النصف من شعبان کہ سورہ دخان دے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین دی روشن کتاب دی یعنی قرآن دی قسم اٹھا کے جڑی رات کو برکتے والا رحمتے والا فرمائے. آپ فرمیدن او رات شب برات ہے. قال اکرمہ و جماع اجماع من الصحابہ حضرت اکرمہ دا بھی اور حضور دے غلامہ دی ایک جماعت دا ایو ہی منشور ایو ہی ہنا دا سہن ہنا دے طرف رہے. اور انہاں دے طرف اس مقام دی تفسیر ہے کہ رب تعالیٰ نے سورہ دخان دے اندر کتاب مبین دی قسم اٹھا کے جیسے رات کو برکتے والا رحمتے والا فیہا یفرا کو کلو امر حکیم والا نال رحمت من رب کا والا فرمائے. او فرمائے دن او رات 15 شعبان دی رات شب برات ہے. اور آپ جان دے علمی مرکز ہے اور سارے اہل سنت و جماعت دے ایک ادارہ ہے. اتھاں بڑے بڑے پڑھاون والے معلمین مدرسین طلباء کو درس دیون والے تشریف فرما صحین فتین انہاں دے دل دماغ فٹے سوالا سی کہ انا انزلناہ فی لیلت القدر بھی تھا واضح صورت موجود ہے اور نورانی کلمات موجود ہیں. تسا لیلت النصف من شعبان علی تفسیر کی میں پیش کر سکتے ہوئے اس مقام تے فرمائے کہ المراد بے انزال ہی انزال القرآن من اللوح المحفوظ الى سماء الدنیا کہ لوح محفوظ تو قرآن پاک کو یک بار کی جملتاً واحدہ نازل کی تھا کہ آسمان دنیا کی طرف اور رات ہے شب برات ول آسمان دنیا تو قرآن پہنچے محبوب دے پاک سینے دی طرف اور رات ہے شب قدر. لہذا دونوں مقام قرآن پاک دے اندر تطبیق آ گئی کہ انسان قرآن جملتاً واحدہ او فی لیلت نصف من شعبان ہویا ہے اور باقی نجمن نجمن قسط بائی قسط قرآن پاک دا نزول آسمان دنیا تو محبوب دے سینے اطاعت دی طرف قلب منور دی طرف او جڑا ہے 23 سال دے کم و بیش عرصہ دے اندر محبوب دی طرف منتقل تھے. لہذا لیلت القدر بھی واہ واہ ہے لیلت النصف من شعبان بھی واہ واہ ہے. اور میں اس مقام دوتے قرآن پاک دا پیارا جملہ کہ فیہا یفرا کو کلو امر حکیم کہ 15 شعبان دی رات شب برات یعنی آمن والی کل دی رات وہ ایسی پیاری رات ہے کہ فیہا جس رات میں یفرا کو بانٹ دیا جاتا ہے تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر امر حکیم. اور وہ امر حکیم دی تفسیر کیا ہے کہ تدفعو نسخت الارزاق الی میکائیل علیہ السلام 15 شعبان تو گھن کے اگلے سال 15 شعبان دی رات تک کہندہ نصیب کتنا ہو سی کہندہ سید کتنا ہو سی کہندہ مقدر دا ستارہ طلوع تھی سی اور کہندے کلو مالداری ہو سی کہندے کلو دولت تے ثروت ہو سی پورے سال دے اندر کہندے کلو غریبی ہو سی کہندے کلو ناداری ہو سی مفلسی ہو سی اور کہندے کلو غربت مہمان ہو سی. اے پورے سال دیاں انسان دے نصیباں تے مقدراں دیاں لستاں 15 شعبان دی رات حوالے کر دیتاویں الی میکائیل علیہ السلام. آپ سمجھتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام دے حوالے ہے کہ پورے سال دے اندر کہندہ کاروبار ٹھپ ہو سی کہندے کاروبار خسارہ ہو سی کہندی آمدن وطارہ ہو سی کہندی روزی روزگار عروج دے ہو سی کہندہ فصلات تباہ تھی سن کہندہ فصلات مطلب ہے کہ نفع مند ثابت تھی سن انسان دی روزی روزگار یعنی نسخہ ارزاق الناس حوالے کر دیتا ویندے الی میکائیل علیہ السلام. اور دوسری لسٹ دوسرا نسخہ نسخۃ الاعمال تدفعو الی اسماعیل ہوا صاحب سماء الدنیا وہو ملک عظیم. آسمانہ دے ہوتے خدمات سر انجام دیون والا ایک فرشتہ ہے جیدہ نائے حضرت اسماعیل ایک پیغمبر مرسل نبی ہیں انہاں دے قدمہ دی خاک کو سلام وعلا نبی جینا علیہ الصلاة والسلام. لیکن اس مقام دوتے جیدہ اسماعیل نامی جس ہستی دا ذکر پیا ہوا ملک عظیم وہ ایک عظیم فرشتہ ہے. 15 شعبان دی رات عید سے میں کیا ہوں دے کہ نسخہ اعمال کون پورے سال دے اندر کس مقام دے کیا کرے سی کہندے کرتوت کیا ہو سن کہندے کریکٹرز کنجے ہو سن اعمال اقوال حال احوال پورے سال دے اندر انسان دے طرف صادر تھیون والے عملہ دیا لسٹاں اور انسان دے کرتوت دے کردارے دے سارے نسخے حوالے کر دیتے ہوئے 15 شعبان دی رات کہندے الی اسماعیل علیہ السلام. اور تریجا نسخہ اور تریجی لسٹ نسخۃ الحروب والسلاسل والخسف والمسخ کہ پورے سال دے اندر کتنا جنگو ہو سن
کتنے غزوات ہو سن، کتنے جہاد ہو سن، کتنا لڑائیاں ہو سن، پورے سال کے اندر کتنے قتل و غارت دے مقدمات ہو سن، کتنے خون خرابے تھی سن، کتنی گردناں کٹی سن، کتنی لاشاں گر سن، پورے سال دے اندر کتنے سلسلے ہو سن کہ عمارتاں زمین دوست تھی سن، کتنے مقام تو زمین دے درارہ پو سن کہ شہر زمین دوست تھی سن، اور پورے سال دے اندر خصم کتنے ہو سن، مس کتنے ہو سن، السوائق کتنا کھمری کھم سن، کتنے جھڑ ہو سن، کتنے بادل ہو سن، کتنی بارشاں ہو سن، کتنے طوفان ہو سن، پورے سال دے اندر موسمی حالات، حروب دے معاملات، زلازل دے مسئلے، فتن دے مسئلے سارے ان دے لسٹاں حوالے کر دیتے ونجن الی جبریل علیہ السلام۔ یہ علماء واسطے نہیں، علماء تا میں تو بھی بہتر جان دیں، میں عام لوگاں کو سرکار دے پاک فرمان سناون تو پہلے تمہیداً تفسیری جملے عرض کرنا چاہنا، اور یاد رہا ایک چوتھا نسخہ بھی ہے، وہ بھلا کہنے حوالے ہوں دے تدفعو نسخۃ المصائب والاموات، کہ پورے سال دے اندر کہنے کو دکھ مہمان ہو سی، کہنے کو بیماری ہو سی، کہنے کو لاچاری ہو سی، کہنے کو معذوری مجبوری ہو سی، کہنا کھٹنے کو لہ نہ سکسی، کہنا وضو تک نہ جا سکسی، کہنے کو صحت ہو سی، کہنے کو بہارا ہو سن، پورے سال کے اندر کتنے گھر کوہرام بچ سن، کتنے گھر میں قیامت صغریٰ ہو سی، کتنے قصیے، کتنی فوتیاں، اور کتنے موت دے اعلان ہو سن، کتنے گھر میں موت مہمان تھی سی، کتنے بال شتیم تھی سن، پورے سال دے اندر کتنے فیر فیرہ تو جدا تھی سن، کتنی ہمشیر کان ہمیشہ واسطے بھائیاں دے چہرے تکڑ واسطے سکھ جرا سن، اور کتنے لوگاں کو لباس کفن پوایا ویسی، اور کتنے کو عالم دنیا کو عالم برزخ تو منگوایا ویسی، پورے سال دیاں مصائب دیاں لسٹاں اور امفات دیاں تمام لسٹاں حوالے کر دیتے ہیں 15 شعبان دی رات الی اسرائیل علیہ السلام۔ ادھر تعارف ہو سی پیا مارکا دا جان دیو کون ہے سہی اسرائیل، میں دا ہوں دا نا ہی چس نال گیندا، سہی رب دا طرف آمن والا ہر سارا سہی ہے، پر سارے دا سہی وال سید المرسلین ہے، سمجھئے ہمیں ایسا سہی اسرائیل آتے ہیں جو قرآن پاک سی پارہ 21 سورہ حامیم السجدہ اندہ رکوع اول آیت نمبر 11 دیا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ محبوب تسا اعلان کر دو انہاں لوکاں وچ کہ جائیں بوقت اخیر تہاڈی سراندی تھی انہیں اندہ نام ملک الموت ہی وے، یعنی تمہیں وفات دے گا ملک الموت، جسے اسی کام پر مؤکل بنا دیا گیا ہے، جسے یہی کام سپرد کر دیا گیا ہے۔ جٹھاکا انداز سادی بولی جائیں تو ہاری جند چھکڑی ہے، جائیں تو ہاری روح کو قبض کرنے، جائیں تو ہاں کو موت دا پیالہ پلاونے، جائیں تو ہاری سراندی تھی انہیں یاد رکھائے اندہ نام ملک الموت ہی میں، اگرچہ اندھے کم دا ذکر نام سیدہ اسرائیل علیہ السلام ہے، اور میں سہی گالوں آدھا جو اندھے دھک کو لو خدا بچاوے۔ یہ نرم بھی واہ ہے تے گرم بھی، حدیث آدھی ہے معالجۃ ملک الموت اشد من الف ضربۃ بالسیف، کہ 1000 تلوار دا وار ایک پاسے غصہ چکرے سی اسرائیل تلا دے دی مار ایک پاسے۔ معالجہ ملک الموت اشد من الف ضربۃ بالسیف، کہ 1000 تلوار دا کٹ، 1000 تلوار دا وار ایک پاسے سی اسرائیل دی مار۔ اور میں اپنے آپ کو جناب کو سارے کو عرض کرنا چاہنا چنگا راہ سے دوں جو امن کو پہلے بندے دا پتر بنوائیں، اے عیاشیاں بدماشیاں اوریانیاں فحاشیاں لوفر لفنگے پن گنڈے گردیاں استاد دے وپار سودی کاروبار دلے گیری دے بازار ایک کاتیاں کوہاڑیاں کاپے ٹوکے چھوڑ دے لے نے چاہوائیں نہ تا تے کو ہاتھ لمن کو اوکھی گال تک ہے نہیں۔ علماء واسطے میں عرض کریں گے میں سارے کو آکے لینے چاہوں انہیں واسطے گزارش ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ علماء واسطے میں عرض کی دیتا کہ وہ محسوس نہ کریں جو مولوی ہی کیوں آکے، یہ علماء کو میں عرض کی دیتا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یقیناً بندے بھی ہیں بندے دے پتر بھی ہیں، ساکو قرآن دے آمنوا آمنوا، تاکہ کوئی عالم دی میں کہیں لحاظ نال اشارتاً کنایتاً کہیں لحاظ نال بھی میں انہاں دی توہین دا مرتکب نہ تھی، انہاں کو گزارش ہے کہ آمنوا آمنوا، ایمان والے ہو ایمان گھن ہو، یعنی ہی ایمان کو کانڈ نہ کرائے، ایمان دا سودا نہ کرائے، کلمے دی بولی نہ بچائے، سونے چاندی دے چمکار کو دیکھ کے پیسے دے لفکار کو دیکھ کے دنیا دے انبار کو دیکھ کے ایمان دا سودا نہ کرائے۔ خیر سارے کو گزارے چھے چنگا راہ سے جو سی اسرائیل دے آمن کو پہلے پہلے لائنے چاہون یہ گواہ بن جو میں تھا جو ہاتھ بدھی بیٹھا ساڑھے فاسج نہیں ہوتا دھک بچامنا۔ اور میں علماء کرام کو عرض کرا گو کتاب علماء کرام طبیع الغافرین نام دی کتاب دے ہوتے خاص گالے سند ہوتے بھی اعتراضات،
لیکن اندی بحث الگ کے پئی اتھاؤں دا میں جملہ پڑھنا چاہنا اور بلکہ جملے دا خلاصہ 4000 سال گزر چکے ہیں جے کو سی اسرائیل ہاتھ لائے حالی تک جسم سن لا تھا. کتنا عرصہ تھی کیا؟ 4000 سال. جے کو کس کے ہاتھ لائے سی 4000 سال تک جسم واپس اپنے ہوش نہ آیا. کتنا عرصہ گزر چکا؟ 4000 سال. اور انہیں کو اٹھایا گیا سی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ پیغمبر نبی، عیسیٰ روح اللہ، اور سارا گھوٹ ہے محمد رسول اللہ، سارا پاک رسول محمد رسول اللہ. انہیں سی عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، آدم صفی اللہ، داود خلیفت اللہ. نوکر سارے دے ہیں پر سارے نبی جے دے نوکر ہیں. اسولہ حکوا دے یا نبی سلام علیکہ. گال کو سمجھے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ستے ہوئے کو اٹھائے، بلکہ پوری گال قال لہ بعض الکفر انک احییت من کان حدیث الموت. کافرے کرانے پھٹے ہوئے لوگے دین دے دشمنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آکھا یہ تو نوے موئے جویں دے، کوئی پرانے کو اٹھا پتہ لگے. دعا منگی کر بندہ اندروں دا بیمان نہ ہوئے. بے من اپنے نگاہ میں نال آسمان دے 14ویں دے چاندر کو ترٹا دیکھ کے بھی آدھا کرا سہرنا محمد جادو کر لیتے. یہ سمجھا شالا بے من کوئی نہ ہوئے، بے من اندروں دا کالا اور کوڑا کوئی نہ ہوئے. دعا مانگ جو دل ٹھرن والا ہوئے، سڑن والا نہ ہوئے. حضرت انس اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما حدیث راوی اور آفر میں ان بشا صلی اللہ علیہ وسلم ناظرہ قبل الشمن ثم قال اللہم اقبل بقلوبہم وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اگرچہ ماضی دے وچ استمرار نہیں لیکن باس مقام دوتے استمراری کلو بھی مطلق فعل دا صدور ہوندے اور فعل مطلق تو کیمرے استمرار بھی ہوندہ رہندے. علماء کرام کو عرض کرنا چاہنا حضرت سید اور حضرت انس فرمیندن جیملے سرکار مسند سجے دے ہن اور ممبر تے جلوہ فروزی لکھے دے ہن. سرکار جیملے اپنے ممبر تے بہا دیان ہر صحابی تقیدہ چہرائے مصطفیٰ پر مصطفیٰ دہدہ جمان نالے پاس ہیں. مطلب ہے کہ دیکھو چہرے نیڑے ہن پر دیکھتے بھی 14ویں دے چاند ٹوٹتے دیکھ کے پتھرے کو کلمہ پڑھتا دیکھ کے ولا یادن سہرنا محمد نے ہم پر جادو کر دیا. جڑا اڈو کھڑا نا دور شمن والا اور چرامن والا جتوال تھی کے روحیلا تھی کے اور چرامن والا تھی کے اتھاؤں کھڑا تھا ما رآ اصحاب محمد محمدا، ما رآ اصحاب محمد محمدا. اور ادھا مانا کی دے گری اختیار خان والے جو حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. سمجھے جنانے اکھی نال لٹھے تھرن والے تا پاسے نال ہی ستے پہن انہاں دی گال نہیں. تھرن والے تا پاسے نال ستے پہن جنہیں جا براتا حضور دے درتے سرکار دی برات دے درتے وہ صحاب دے نوکر تے غلام ہی تھا مراد ان کافر مشرک اور منافق انہاں دی گال چل دی پی ہے. انہیں اکھی نال بھی ڈٹھے وراوی سرکار کو سمجھ نہیں سکے وہ اٹھ کھڑا چلے دے اتھاؤں کھڑا دے مارا صحاب محمد محمدہ اور آکھا کہنے اللہ ذلہ. فرمے ابو بکر تو گن کے صحیب تک، فاروق اعظم تو گن کے سلمان تک، عثمان غنی تو گن کے مقداد تک، مولا مرتضی شیر خدا تو گن کے حضرت فاشی تک. فرمائے پیغام پہنچاؤ سارے صحابہ کو میں اویس آتا خوش نہ تھی وہ اجر تو آپ کو یار دا پچھاوا نظریے کھڑا کت تھے نہیں میں سمجھا اتھوں کھڑا دے مارا صحاب محمد محمد اللہ ذلہ کہ حضور کی اصحاب تم نے تو ذل مصطفیٰ دیکھا ہے، حقیقت مصطفیٰ خدا جانے. اور قریب ایک ہستی گزریے جائیں تھجو اپنا تعارف کروائے کہ میں کتا، نہ علمہ تے مان، نہ ڈگریاں تے مان، نہ پگوں تے مان، نہ دستاریں تے مان، فقط میں کتا. پاک رسول اللہ دا جڑا بھونکے شور مچاوے تاکہ نمو سے رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. زندہ باد. اور ایک کیڑی ہستی دا ذکر ہوندہ پہ حضور دے عاشق دا لیکن شاعر دی ربائی سماعت فرماؤ وال کھول کے نعرہ لاؤ. شاعر آدھے گئے گسرے دور دے خم سارے یک لخت ختم کر گئیے. گئے گسرے دور دے خم سارے شک لخت ختم کر گئیے. ایک شخص معذور دی معذوری تاریخ رقم کر گئیے. درویش
मिसाज कलंदर दी गल ताजा दम कर गई है। ओए तुम्हारी जी जी रास बेकार गई है, उदी दुर दुर कम कर गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारी जी जी रास बेकार गई है, उदी दुर दुर। क्या बात, समझ आ गई गाल? बंदे समझ वे हुजूर दे आशिकां को। क्या बात है, इशारे में भी गाल समझ आ वेंदी रहंदी। खैर वापस आने कि हुजूर अलैहि सलाम दी पाक ज़ात यमन वाले पासे पाक निगाह सरकार दी वेंदी है, यमन वाले पासे। और दुआ क्या फरमांदन? अल्लाहुम्मा अक़बिल बिक़ुलूबिहिम ऐ इजअल क़ुलूबहुम मुक़बिलतन इलैना। मैं जट को माना समझे रब्बा सारे यार मुझे हन मिलेंदा नहीं वे सिख दिन साडे दीदार वास्ते यमनी साडो उना को रलेंदा नहीं वे। और बारक लना फी सायना व बारक लना फी मुद्दना। रब्बा करम ऐसा फरमा यमन वाले दे कलोटे विच उन्हां दे पथ पाण उन्हां दे टोपी पड़ोपे विच भी बरकतां अता फरमा। क्यों? ले अन्ना ताम अहल मदीना कान यातीहिम मिनल यमन। उवैस दे इलाके ने दी आदत है बार जेड़ी भरेंदे हन फसल जेड़ी तैयार थी बिया कटेंदे हन, सब तो पहला हिस्सा यार दे मदीने दा कटेंदे हन। समझे गल को ना? और मैं अर्ज करने वाले पीर जितना पलदे पहने उवैस दी करम नवाजी समझो। नहीं समझा तो हाँ को घर बैठे मुंह मिल वेंदन। समझे गाल को? लिअन्ना ताम अहल मदीना कान यातीहिम मिनल यमन के अहले मदीना का ताम आया करता था यमन से। ये जितने मतलब आटे घटे मिल देना पीरान ये बरकत यमन वाले दी और करम नवासी सरकार दे मदीने दी। और यमनी अपने रिस्क के हलाल विचों काफी हिस्सा महबूब दी नगरी मदीने तो भेजेंदे हन और सरकार वाल होने दे बरतने वास्ते भी दुआ खैर फरमाते हैं। ये भी एक मतलब है कि चूं और मदीने में चाहे क्या जिथा हुजूर दे सहाब हन उथा ही महबूब दे मदरसे दे बाल भी हन। समझाओ जो यमन तो आंदा है ना वो लंगर आंदा है तलबा वास्ते। समझ आ गई गल को? तलबाए किराम वास्ते जिन्हें हुजूर दी बारगाह तो बराह रास्त फैज हासिल करें दे जिन्हें को सहाबे सुफा आते हैं उन्हां दी खातिर हर सहाबी अपने तरफों हिस्सा उन्हां दे लंगर दा भेजेंदा। पर यमने दी वाहवा क्या बात कि अपनी हर फसल का खास हिस्सा वो हुजूर दे मदरसे दे तालिब इल्मां तो रवाना करें। मैं अर्ज करने में इतना तालिब इल्मां दा जिक्र नहीं, लेकिन क्या ख्याल है सरकार तो वंडण वास्ते आए। सरकार को जरूरत ना ताम दी वो अपना हिस्सा रलेंदे हन जो गरीबें दी गुरबत विच भी सारा तामन रहे महबूब दे दीन दी तालीम को चलावन विच भी सारी नौकरी चलती रहे। खैर यही वे 5-7 जेड़े खामोश ही वे जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 5-7 जेड़े खामोश हो तारी मछे दा मसला है सटे कढ़ाई बैठे वे लाती वे जे फरे बरा पई होवे अल्लाह रसूल दे नाम ते अलाया कर। शायरा दे हुजूर दी अजमत दे नारे पहले तो ढेर बुलंद थी गए हुण तां 2 साल दा बाल 1.5 साल दा बाल ही वो खिताब करें दे जज ने चेतरा ला रहे हैं 2 साल 2.5 साल दा बाल करोड़ा सलाम खादम रिजवी तेरी अजमत को जो सारे बालें को दल्ले बगैर ते को हटा के मोहम्मद दा गुलाम बना छोड़े। पक्की गाल है उदा एहसान मनो और चाहे सुत्ती उम्मत को जगा छोड़े। 2 साल 2.5 साल दा बाल ना तराना ला दो ना लबैक दा तराना ताजदार खत्म नबूवत दे नारे ओ मंजर बाल पके सी नजारा खूब दिल दिमाग ते मिले सी वाल मोबाइल चला तो हट वन बाकी मेहनत आप मरे सी आ तो डाडे नब्बन को ते चाचे बरकर को सड़े सी आई नहीं रलो उस गए भैया। शायरा दे हुजूर दी असमत दे नारे पहले तो ढेर बुलंद थी गए उवे शामिल थे तहरीक दे जेड़े सही को लोग पसंद थी गए गुस्ताख कुफार शहूद हुनूद दे सर थी खायब खाक निहद थी गए लबैक दे आवन नाल जफर दो नंबर दुकाना बंद थी गए। या रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत रुतबा बशरदा दो चंद कर दिता है रुतबा बशरदा
دو چند کر دیتا ہے بشار نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے سدرا نو زیرے کمند کر دیتا ہے ذکر سرکار دا بلند کر دیتا ہے ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے پواقع نبی سائیں کو تاج نبوت نبوت دا دروازہ 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 تاجدار ختم نبوت. وہ چند باتیں سماعت فرماؤ. فیہا یفرق کل امر حکیم. 15 شعبان دی رات ایڈی برکتیں والی رحمتیں والی نصیب ونڈیجن والی رات ہے جو جس رات دے اندر پورے سال جائے نال جت جو تھی بناؤں دے وہ تقدیر میرے اللہ دی پہلے دی لکھی ہوئی. ان اللہ تعالی کاتبہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض 50,000 سنہ فعرشہ علی الماء. لیکن وہ لسٹاں وہ فرق کے حوالے کر دیتے ہیں حضرت جبریل سہیں دو میکائیل سہیں دو اسماعیل سہیں دو اور سہیں اسرائیل علیہ السلام دو تاکہ پورے سال اپنے ڈپٹیاں سر انجام دیں درامن. اور اتنی بڑی پیاری رات 15 شعبان دی رات این رات جناب کیا کرنے اور میں کیا کرنے. مولائے مرتضی شیر خدا مولائے مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب علی شبن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرمائے ہیں قال رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث پاک بیہقی دی ابن ماجہ دی روایت کرتا روایت ہے اور روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسب المثانی جلد یا 13 اور صفحہ نمبر 111 حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرمائے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فرمایا جائیں ویلے مہمان تھی آوے 15 شعبان دی رات یعنی شب برات سرکار حکم فرمایا قوموا لیلہا ساری رات قیام روا ہے. 15 شعبان دی رات قوموا لیلہا القیام جزء الصلاۃ المراد به الصلاۃ یعنی قیام رکوع سجود التحیات تسبیحات تحلیلات توبہ استغفار تلاوت قرآن درود مصطفیٰ این 15 شعبان دی ساری رات کو این گزارو جو میرے پاک اللہ نال علیہ دے رہے وجو. اے حکم حکام سنیہ پیغام سماتا دے حوالے تھی گیا یعنی 15 شعبان دی رات کیا کرنے قیام کرنے. اور دوسرا حکم فرمائے سومو نہارہا کہ 15 دا دی نصیب دیوے تو روزہ بھی رکھ چھوڑو. رات دا ہے قیام اور دین دا ذمہ ہے سارے صوم سیام. اور اگاں سرکار نے فرمائے ان اللہ تبارک و تعالی یغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب. جے ویلے سرکار علیہ السلام نے حدیث پاک بیان کی تھی نا شب برات دی فضیلت ہوتے اس ویلے مدینہ پاک دی پیاری نگری اور اس پیاری سرزمین دوتے ایک وسطی ہے ایک ویڑا ایک محلہ ایک چک ایک علاقہ اس وسطی دا نام قلب کاف کتاب نال قلب. سرکار نے فرمائے قلب قبیلہ جی سونا فرمائے اس دیا ہیں جتنا بھیڑا بکریاں اچھڑ دے اچھڑ ریوڑ دے ریوڑ انہاں اچھڑ دے ریوڑ دے پشتاں کانڈ دوتے موجود ہیں جتنے وال فرمائے انہیں والیں دی تعداد تو زیادہ شب برات دے اندر گناہگاریں کو بخشنے دے خدا پر رب ذوالجلال. حدیث پاک سمجھا گئے یعنی ان اللہ تعالی یغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب. قلب قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہیں بھیڑیں ہیں ان کی پشتوں پر موجود ہیں جتنے وال ان والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ شب برات میں بخش دیتا ہے گناہگاروں کو رب ذوالجلال. مطلب اتنی بڑی وسیع اور رحمت والی رات ہے. ایندہ لفظ ہے نا جلا شب برات ایندہ نام مرکب اضافی اگرچہ ہونا سا مضاف کی دے فارسیں کو لوتے مضاف الحر میں کو لو چاہتے تھے اسا او ساری وال بعد ٹاکی اپنی تھی نہ سی اصل لفظ لیلۃ البراء اسا شب کن کی دے فارسیں کو لو تے البراء عربی دے لفظ شب برات ایندہ معنی ہے گناہ میں کو لو جان چھڑاون دی رات بخشش دے حصول دی رات مغفرت دی رات رحمت والی رات لیلۃ الصق لیلۃ الرحمہ لیلۃ المغفرہ لیلۃ البراء بری ہونے کی رات رحمت کے حقدار ہونے کی رات بخشش اور مغفرت کو طلب کرنے کی رات. این رات جہاں کیا ہی فضیلتاں تے کیا اسماء ہیں. لیکن یاد رہے کہ قلب قبیلے دیاں بھیڑا بکریاں دی کانڈ تے موجود جتنے وال انہیں والیں دی تعداد تو بھی زیادہ گناہگاریں کو بخش دیں دے شب برات رب ذوالجلال. لیکن چند کتاباں دے مستثنا جڑے جملے ہیں نا اس یغفر لاکثر کو لو ذرا استثنائیات سماعت فرماؤ. حضور نے فرمایا کہ یہ رات بڑے پیمانے دوتے رب تعالیٰ گناہگاریں کو بخشنے دے. لیکن سرکار فرمائے ساری امت دے کچھ لوگ ایچے ہیں بلکہ اللہ دی مخلوق کی جو کچھ ایچے ہیں جنہیں بدبختے کو شب برات جی بخشش نصیب نے دی. اور وہ 7 بندے مختلف کتب تو میں وہ مطالعہ دیتا آپ دے سماعتاں دے حوالے کرنا چاہنا ہے. 7 بندے ایجن جنہیں بدبختے کو شب برات جی بخشش نصیب
وہ بھاویں طواف کعبہ کریں دے مرن بھاویں نماز نتیں دے مرن کلمہ علیہ دے مرن انہیں ستے واسطے بخشے دا دروازہ بند ہے 7 بعد بختے کو شب برات جی مغفرت نہیں ملتی کتنے 7 نے جو پہلا ہے مشرکن جڑا رب نال کئی کو بھائیوال سمجھے اللہ دی ذات ان دے صفات ان دے افعال جڑا کہیں کو پارٹنر بناوے کہیں کو ساجی وال حصے دار بھائیوال بناوے اس مشرک تے کافر دی بخشش نہ شب قدر رہے نہ شب برات رہے نہ لیلۃ المعراج رہے لیکن الحمدللہ سا اپنا آگوں اسا اہل سنت و جماعت بلکہ کلمہ پڑھتے جنہیں صحیح العقیدہ ہے نا اسا موحد ہیں مشرک نے سے این لفظ کافر مشرک ہیں لیکن حضور دے غلامی شرک والی بیماری کو پاک ہیں اگر کہیں کو کوئی کھرک تھی بھی صحیح کہ یار تساں کی میں باہروں نکل کے میں مستثنا اہل سنت اسانے صحیح بخاری جلد ثانی کتاب الحوض صفحہ 975 دی حدیث نبی علیہ السلام دی حدیث پاک دے راوی عقبہ بن عامر سرکار نے فرمایا انی واللہ لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی حضور فرمایا بے شک میں مصطفیٰ اللہ دی قسم چاہ کے آدھا قیامت تک میری امت شرک نہیں کرنا مطلب یہ حضور دا نوری فرمان ہے اور بخاری میں 4 مقام دے حدیث موجود ہے انی واللہ انا اے اپنا کم لکھیں دے ولا واللہ اپنے رنگ چڑھیں دے نہیں سمجھا مطلب ول زبان مصطفیٰ ول اودی ہے کیا بات ول ممبر مصطفیٰ ول احد مقام ممبر پاک رسول کریم دا نال محبوب دی اپنی نوری زبان ول انا دا لفظ ول واللہ دے پیارے جملے او صحیح بے حقی وقت اور جنہیں اہل سنت کو انتہائی ایچے طور انہیں دا ہاتھ پکڑے کہ جائیں والے ہار پاسو بد مذہبی دی جلغار آئی میری مراد حضرت علامہ بے حقی وقت مولانا منظور احمد صاحب فیضی اپنے عظیم عالم دین دا نام ہے تو رحمت اللہ علیہ آخرے ہوں حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی مناصر اسلام کیا بات وہ اس مقام تے فرمے دن اے بدبخت ہوں کو آدن کہیں بے کو آپ نہ کہیں بے کو آپ محسوس نہ کرائے کہیں کو آخنا چاہتے ہیں بدبختہ ذرا بخاری دے جملے تا دیکھ ممبر پاک رسول کریم دا زبان وما جنتے کو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا والی فلنال انی اور فلا دلاو او فرمے دن یا ممبر دا حیا کر نبی دی زبان دا حیا کر انا کو ریک فلا کو ریک زدیہ زد چھوڑ دے نبی دی امت کو مشرک نہ کیا کر اسا بتیں دے پچاری نہیں اسا اپنے پاک اللہ دی ذات دے عابد ہیں اسا ہاں یاد رہے اسا مشرک نہیں سارے کوٹ دے گھوڑ سے خواجہ غلام فرید پتہ انہیں کیا ہو کری تھی اللہ دی توحید دا جو ہک ہے انال علیہ دے آسو زبان بیلی نہ تھی سی اللہ دی تعریف ہے ہک دی دم دم سک ہے ہوں ہک دے ہر جا وچ دیرے کیا اچھ ہے تے کیا جھک ہے ہک ہے ظاہر ہک ہے باطن بیا سب کچھ ہاں لکھ ہے دل دے نال خیال خدائی پورا گیا بکے روز اصل دی دلڑی میری راہ حق دی سالک ہے مطلب ڈاٹا سخت نزدیک ہے پر راہ تے چل چکے مقناطیس تے لوہے وانگوں ہوں دو دل کو چھک ہے اگر فرمیدیں نوچا خدا نہ تھیا ہے نہ تھی سی ایمیں کوڑے ریڑھی بھکے نہیں سمجھا نوچا خدا نہ تھیا ہے نہ تھی سی ایمیں کوڑے ریڑھی بھکے 17واں سپارہ تے سورۃ الانبیاء رکو نوچا آیت 22 ارشاد فرمائیں دیئے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لا فسدتا اگر 7 آسمانے وچ اور 7 زمینے وچ سوا اللہ دے کوئی بیا خدا ہوندا نہ آسمان لبدے نہ زمینہ بچیاں یہ تو ٹھیک ہے لفظی معنی پر میں جٹ اتھاؤں کیا مفہوم سمجھے قرآن آدھے اگر خدا دا کوئی بھائیوال ہوندا بھائیوالی چوکھی تک دیئے نہیں میں سمجھائے ماں جائے کاکے ہونی ادھے ہونی بھیرا ہونی بھائیوالی تا ہنہ نہیں تک دی کہ بدے میں سور صلاح آئے تھے نہیں میں سمجھا ہاں اوملے تک لالا کاکا ادھا بھیرا جے تک رنڈا رہن نہیں میں سمجھا کوارے ہیں رنڈا رہن تے کاکا جی لالا جی ادھا جی برادرہ میں برادر اوملے پتہ لگ دے جو جد کھولیں دے پر چنان دا حضرت دا پرنا تھا شادی تھی کیا یہ تو محترمہ شکل دکھائیے بھیرپی وان وٹیں دی گئی ہے نہیں سمجھا کہ 5-7 بالے آلے جنہیں اٹھی کے دسا ہوا چوکے سورج ودے وے جنہیں دے اپنے چھیڑے ہیں وہ مشاجرات صحابہ ودے کھلے ہیں اور پڑھے دے مرنی حضرت چنے دے اپنے چھیڑے ہیں ڈہ صاف تھی گئے بھیرا کو دیکھ کے رستہ بٹھا وے دے بھیرا کو آدھا دیکھ کے بننا پھر وے دے
جیندے سکے بھیڑی نال بھراوے نال الا بول کہنی تو کیا سمجھے جو مشاجرات صحابہ کیا ہے جائیں اپنے جیندے کو مویا لکھوائے اون کمینے کو کیا پتا باغ فتح کیا ہے یہ سمجھا جڑا اپنے جیندے کو مویا لکھواوے وہ کیا جانے فتح کا مسئلہ کیا ہے اور جڑا منکر زکات ہے وہ کیا جانے سخاوت صدیق کیا ہے سمجھے جیندے کو سکے پتر نہیں ڈرتے آنے رتے کاٹ ہے اکھی پٹھا کر گئے پتر کو دھمکی تے دھڑکا پیا دے دے یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا وہاں کا چھتا نہ تے میں ٹھیک بیٹھا جیندہ پتر بھی گال نہ سنے اون بستل کو کیا پتا جو سکے دریا کہیں وائیان مصر دے دریائے نیل کو دھمکی کہیں ماری آئی اور جیندی بیٹی بھی ان دی آنکھ تے دوپٹا نہ پاوے اس خبیث کو کیا پتا جو پیتا تیل فاروق اعظم دی دھمکی دے واپس کے میں آیا سمجھے گا لے کو جنہیں جا دھیری اور بھیڑی فلمیں وچ کم کرن اس کمینے کو کیا پتا جو ان دی دھمکی تے تجلیا دریا نو دھڑکی میں تھیا جے کو اپنی پرائی بھیڑ بھجائی دی عزت دا پتہ کہنے کو کیا پتا جو شرم عثمان کیا ہے حیا عثمان دا مقام کیا ہے جرا اپنے ویر کو سکے بھیرا کو عدالت دا ودا پھر ویندے او کو کیا پتا محمد دے ویر دا مقام کیا ہے علی مرتضی شیر خدا دی شان کیا ہے لہذا تو اپنے تک رہے اپنے وسطی دے علاقے دے محلے دے شہر دے علاقے دے لوگاں دی مشاہدت کو چیک کر تے کو ضرورت نہیں جو تو اڑے بن کے اپنا چیک اپ کراویں میں قرآن پاک دا 9واں سپارہ تے 16واں سپارہ ایک جملہ عرض کرنا چاہنا لا شبنا ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقولا فرقت بین بنی اسرائیل نو عظیم پیغمبر گزرے ہر پیغمبر عظیم ہر نبی رسول عظیم حضرت موسیٰ کلیم ہونے دے برادر سی ہارون نبی ایک بھرا بے بھرا دے سر دے والے تے ڈاڑی دے والے کو پکڑ کے گیلی ودے قرآن حال پیا دے سارا انہیں تے ایمان ہے ہونے تے ایمان ہے اسا نہ اڑے بھونک دے ہیں نہ اڑے بھونک دے ہیں سمجھ نہیں میرے خیال ہے شبنا ام لا تأخذ بلحیاتی ولا براسی اور نحمہ سے بردیا چرو ہوئی لے موسیٰ کلیم پیغمبر نبی علیہ السلام نے موسیٰ پاک نے اپنے سکے تے وڈے بھیرا ہارون دی دہری کو پکڑ کے چھکے وہ کئی گالتے روس رانج بھیرامے میں چیا میں دلان دی بھیرائن حضرت موسیٰ کلیم حضرت ہارون علیہ السلام دوہائیں پیغمبر دوہائیں نبی دوہائیں رسول چھوٹے ہیں عمر وچ سی موسیٰ اور عمر وچ وڈے ہیں سی ہارون موسیٰ کلیم گئے کوہ تور تے رب نال علامن واسطے ہارون علیہ السلام نگران ہن وہ واپس ولن تے ادھی قوم کافر تے لاتی آئی موسیٰ کلیم کو غصہ آ گئے بھیرا جی تیرے انہیں نقصان تھے ہو رہا موسیٰ کلیم نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دی دہاڑی پکڑی ہے سر دفال فرمائے تیرے انہیں شرک تھی در آگے تو بھی موجود ہمیں کفر تے آگئی قوم تے ہٹ کیا نہیں انہیں عرض کی تھی انی خشیت ان تقولا فرقت میں تے انہیں سپیڑ کر سٹا والا آپ رسے ہاں میں نے چم لہا سٹے ہوئے نا میں نے کو ٹھیک لینت کھڑا کرنے وہاں والا فرما میں جو میرے آمار تک جام نہ سکتا ہوں بس ہی تھیں جو توں تقرار تھے ایک بھیرا بے دی ڈہاری پکڑی ہے انہیں ججرو ہوئی لے ایک ڈہاری پکڑ کے گھلے دا ودے بیا نالا دے اے ماں دا پترا ڈہاری چھوڑ حال تا سونا ہونڈا ساو کہیں کو ماں جڑنے تا بھونکے کیڑے نبی کو بھونک دے سمجھئے کچھ ہے یا مطلب حضرت موسیٰ بھی پیغمبر وہ بھی سارے واسطے مؤمن اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی سارے مؤمن اسا دعائیں دے ہیں مومن دونوں کو ماننے والے ہیں اور ذرہ برابر بھی سارے دل فرق کوئی نہیں پر نساؤ کہ چاہے ملے ایک پیغمبر نبی رسول علیہ السلام نے بے پیغمبر نبی رسول علیہ السلام دے سیر دفال اور دہڑی مبارک دے فالے کو پکڑے لیکن قرآن نے آکے لا نفرق بین احد من رسول میں بھی نعرہ لگانا چاہنا چونکہ سارے مسلک دے عظیم عالم دین محسن ملت ہمدرد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مظہر مختار درانی صاحب تشریف فرما اہلا و سہلا مرحبا اور نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء دیاں بحثاں مباحثاں آئے جڑے شٹونگڑے تو سر حصہ نہ کیتا کرو شٹونگڑے نہیں ودے شٹونگڑے مطلب وہ لگے پہنے علماء کو تو کیا جانے علماء دا مقام کیا ہے گال کو سمجھے ہوئے نا یہ شٹونگڑے یہ چھوٹے کمپنیاں یہ وڈے کو لینے کو بحال زیادہ ہے یہ ہمیشہ پیر کو لوگ کم زیادہ خلیفہ بنیں دے مولوی کو لوگ زیادہ وہ بحال ملودی کریں دے
نہیں سمجھا تحصیلدار کو زیادہ چیٹ کنگو کو ہوندے انہیں کو زیادہ والا پٹواری کو پیت پٹیں دیئے انہیں کو زیادہ والا منشی کو مطلب ایک الرجی تھی دیئے یہ ہمیشہ تل میں بندے ٹھیک رکھے کرو روس گئے بھئیہ یہ جیڑا کچھ بیڑا گھر کے نا یہ ٹائم جو کچھ فضا ہے نا یہ چمچے نہ کام ہے چمچے رکھو ہی نا ہاتھ نال کھاؤ نہیں سمجھا چمچے سارے سائڈ تے کر دو چمچے ہٹا دو یہ چمچے برباد کر چکے لفظ ہو سی کتھاؤں دا مانا چھیک رسن کتھاؤں دا این ٹائم جو بھی چلتا ہے نا لفظ بولے سن عربی مانا چھیک رسن تال وطنی پیچھے ڈھبری ہے چھوٹی فرکی چوبی پیچھے یاب یاب کی تھی بیٹھی میں جرا کچھ آخنا آخر میں یہاں چھوٹا جی مندہ میرے نا یہ جرا پوچھو نا پیر آلا تو میں نے گسائے ہمیں یہ حق بن دینا سارے تماشائی بن کے چپ چاپ لاتے ہیں یار تو اللہ نے مقام دیتے مخلوق تو ہاتھ چم دی پیے کم سے دیکھو تے جو اہل سنت دا بیڑا کی میں کرتی نہ ایک بیان دو بیان دے من تو بعد چپ چاپ لاتے ہیں بلا آپ تو چپے لو چھٹوں کو چپ نہیں تھی نے اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد اتفاق عطا فرماوے آپ دے پہ بڑے بڑے شاہکار علمی لحاظ نے بڑے بڑے عظیم دانشور خطبہ اور مفتیان نظام تشریف فرمائے انشاءاللہ اپنے مباحث حسنہ اور علمی خطاب نال آپ دے قلوب و اذان کو منور فرمیسن محمد اعظم باروی ایک ترانہ پیش کرے سن چلا اس تو بعد نقیب محفل حسن ترتیب نال مہمانان گرامی دا تعارف بھی اور انہاں کو باری باری واس دی اور خطاب دی دعوت پیش کریں دراسن شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ